حضرات نواب حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ ردیف ایسی ہے کہ اگر آپ کے تصورات رہے تو انشاءاللہ مصاب ہوں گے، حق ماتم ادا ہوگا۔ شام کے زندان میں ایک بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ ایک بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ عزادارو، سید سجاد نے کس طرح سے اپنی بہن کو دفن کیا؟ ہتھکڑی بڑے ہاتھوں سے بیمار نے بہن کو تو اٹھا لیا، قبر کی منزل تک سید سجاد لے کے پہنچ گئے۔ لیکن ذرا تصور فرمائیں، جب ہم لوگ کوئی جنازہ اٹھاتے ہیں اور جنازے کو قبر کے قریب لے کے جاتے ہیں تو پہلے سے قبر کے اندر کچھ لوگ اتر جاتے ہیں اور میت کو سہارے سے تربت میں اتارتے ہیں۔ زندان کے اندر بیمار کے علاوہ کوئی نہیں۔ سید سجاد اگر قبر تک لے کے پہنچ بھی جائیں تو پھر سکینہ کو قبر میں اتارے گا کون؟ عزادارو تصور فرمائیں، اتنے ہی پہ شاعر نے یہ نوحہ قلم بند کیا ہے۔ آپ کے تصورات چاہیے، اس لیے کہ رات بھر اس ٹھنڈ بھری رات میں آپ نے سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ حسین کی بے کس ماں بھی یہاں بیٹھی منتظر ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے چند قطرے آنسو نکل جائیں، اس لیے کہ کسی نے سوال کیا تھا، شہزادی آپ ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہیں؟ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ میں ان آنسوؤں کو لے جاتی ہوں، اپنے لال کے زخموں پر لگاتی ہوں۔ عزادارو تصورات چاہیے، انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا، آپ مصاب ہوں گے۔ نوحہ حاضر خدمت کر رہا ہوں، جہاں بھی حضرات ہے سماعت کریں گے۔ آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو، آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو، آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو۔ ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو۔ سماعت کریں عزادارو، جہاں بھی حضرات ہیں، تصورات چاہیے آپ کے۔ آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو، ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ تصورات چاہیے عزادارو، انشاءاللہ ردیف پر روئیں گے۔ کانٹوں پہ یہ چلتی تھی، اس چھوٹے سے سن میں بھی کانٹوں پہ یہ چلتی تھی، اس چھوٹے سے سن میں بھی وہ دھوپ کا موسم تھا، لو چلتی تھی دن میں بھی وہ دھوپ کا موسم تھا، لو چلتی تھی دن میں بھی ہے غم کی ستائی۔ سماعت کریں گے عزادارو، جناب سکینہ ننھی سی جان اور ظلم و ستم، تصورات چاہیے آپ کے۔ اس عالم غربت میں پایا نہ کفن اس نے، اس عالم غربت میں پایا نہ کفن اس نے، تلواروں کے سائے میں جھیلا ہے محن اس نے،
تلواروں کے سائے میں جھیلا ہے محنت نے تسکین نہ پائی آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو ایک تربت سے آواز آ رہی ہے دو ہاتھ بلند ہیں قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے کون ہے جو آواز دے رہا ہے سماعت کریں گے عزادارو اس بند میں جہاں بھی حضرات ہیں دے دو میری بچی کو دے دو میری بچی کو سینے پہ سلاؤں گا دے دو میری بچی کو سینے پہ سلاؤں گا عباس کے پہلو میں لے جا کے لٹاؤں گا عباس کے پہلو میں لے جا کے لٹاؤں گا سونے نہیں پائی آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی سماعت کریں عزادارو دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو درے بھی لگاتے تھے بے خوف و خطر اس کو عزادارو سماعت کریں گے جناب سکینہ کا سن دیکھیں اور وہ تازیانے دیکھیں کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کیا سکینہ کے لیے الگ تازیانہ تھا سید سجاد کے لیے الگ تازیانہ تھا نہیں عزادارو سکینہ کی پشت پر وہی تازیانے مارے جاتے تھے جو سید سجاد کی پشت پر مارے جاتے تھے اور طاقت بھی شمر ملعون کی عزادارو تصور فرمائیں ایک کمسن بچی اور تازیانہ اور کتنا شدید تازیانہ ہوتا تھا کہ ایک جوان بیٹا حسین کا چیخ کے کہہ رہا ہے جو جناب عباس کی گردن میں ان کا سر لٹکا ہوا ہے سید سجاد سے برداشت نہیں ہوا قریب گئے چچا یہ پشت تازیانہ کھانے کے قابل نہیں اب آپ انصاف سے بتائیں وہ بچی کیسے تازیانہ کھا رہی ہے عزادارو قیامت کے بند سماعت کریں گے جہاں بھی حضرات ہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے آپ کی آنکھیں نمناک ہوں گی اور رومال سیدہ آپ کی آنکھوں تک پہنچیں گے سماعت کریں گے درے بھی لگاتے تھے بے خوف و خطر اس کو درے بھی لگاتے تھے بے خوف و خطر اس کو مارا ہے تماچوں سے دوران سفر اس کو مارا ہے تماچوں سے دوران سفر اس کو کیا شکل بنائی آواز آئی قیامت ہے عزادارو دیکھیں گے جہاں بھی حضرات آواز آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی عزادارو کانوں سے گوشوارے چھینے گئے جناب سکینہ کے دونوں کان زخمی تھے اور صرف کان ہی نہیں زخموں کی حالت یہ تھی عزادارو آپ اندازہ کریں روایتوں میں ملتا ہے کہ امام مظلوم کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخم سے خالی ہو لیکن جب میں نے روایتوں کو دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سکینہ کے جسم کا بھی کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا اس لیے کہ جب غسالہ آئی اور اس نے کرتا جدا کرنا چاہا تو کرتے کے ساتھ سکینہ کی چمڑیاں ادھڑ گئیں
عزادارو اب زخم دیکھیں سکینہ کے کہ کربلا سے لے کے شام تک مسلسل خون جاری ہیں. انصاف سے بتاؤ عزادارو وہ بچی مر نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگی؟ قیامت کا یہ بندہ آپ کے حوالے سماعت کریں گے. بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی، بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی، تر جاتی تھی جب راسی ہل جاتی تھی گردن بھی، تر جاتی تھی جب راسی چھل جاتی تھی گردن بھی، زخمی ہے کلائی آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو. کتنی مجبور سکینہ عزادارو. ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو. بیٹا میرے سینے پر سونے بھی نہیں پائی، بیٹا میرے سینے پر سونے بھی نہیں پائی، تھا خوف تماچوں کا رونے بھی نہیں پائی، تھا خوف تماچوں کا رونے بھی نہیں پائی، دشمن تھی خدائی. آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز سکینہ پیاسی تھی عزادارو سماعت کریں گے. پیاس میری بچی کو، ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار دار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو. کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا. عزادارو شبر کے پیچھے پیچھے سکینہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہے. شبر جانوروں کو سیراب کر رہا ہے مگر سکینہ کو پانی نہیں دیتا. زمین پہ پانی گرا دیتا ہے، سکینہ پانی پیو گی یہ کہہ کے شبر پانی زمین پر گرا دیتا ہے مگر سکینہ کو نہیں دیتا. عزادارو اندازہ لگائیں سکینہ کتنی پیاسی تھی. کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا، کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا، اس چھوٹی سی بچی پر کچھ رحم نہ آتا تھا، اس چھوٹی سی بچی پر کچھ رحم نہ آتا تھا، دیتی تھی دہائی. آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی. سماعت کریں گے ان چھوٹے دو مصروں میں شاعر نے کتنا درد بھرا ہے. سماعت کریں گے صرف دو مصرے. نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو. اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، آثار ابھی تک ہیں رسی کے نشانوں کے، آثار ابھی تک ہیں رسی کے نشانوں کے، مہلت بھی نہ پائی. آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو. ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو. پانی بھی نہیں پایا
6 سال کی بچی نے پانی بھی نہیں پایا، 6 سال کی بچی نے دیکھا بھی نہیں سایہ، 6 سال کی بچی نے دیکھا بھی نہیں سایہ، 6 سال کی بچی نے اب جان گنوائی، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی۔ خدا کسی ماں کو اتنا مجبور نہ کرے جتنا مجبور سکینہ کی ماں کو بنایا، پھوپھیوں کو بنایا۔ سماعت کرے عزادارو، قیامت ہے۔ آواز آئی دے دو میری بچی کو، بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی۔ عزادارو، کائنات کی کوئی ماں یہ محسوس کریں عزادارو، مائیں تشریف فرما ہے، ماؤں کا مجمع ہے، کائنات کی کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی نظروں کے سامنے کوئی اس کے بچے کو تماچا مارے، مگر افسوس رباب کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، پھوپھیوں کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ عزادارو، کیا منظر ہے، سماعت کریں گے۔ بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی، بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی، مجبور تھی ماں پھوپھیا کچھ کر نہیں پاتی تھی، مجبور تھی ماں پھوپھیا کچھ کر نہیں پاتی تھی، آتی تھی رلائی۔ آواز آئی ایک بھائی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑی، عالم کیا ہے سید سجاد کا، سماعت کریں گے۔ میری بچی کو ایک قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو، تھا حال یہ عابد کا کچھ خون بدن میں تھا، تھا حال یہ عابد کا کچھ خون بدن میں تھا، ہر لمحہ تباہی کا اس قید محل میں تھا۔ عزادارو، قیامت ہے۔ جس بھائی کو راستہ چلنا دشوار ہو، جو اپنی گردن گھما نہیں سکتا، اس لیے کہ گردن ادھر گھمائے تو ادھر کے خاردار کانٹے ادھر توپ، اور ادھر گھمائے تو یہ کانٹے ادھر چپتے تھے، ایسی حالت میں بہن کا جنازہ بیمار کیسے اٹھا سکتا ہے؟ عزادارو، قیامت کی منزل ہے، سماعت کریں۔ مگر سید سجاد اس عالم میں بہن کو ہاتھوں پر لے کے چلتے ہیں، سماعت کریں گے عزادارو۔ منظر یہ چھوٹے چھوٹے مصرے، اور میں کوشش کر رہا ہوں، شاعر نے بہت درد بھرنے کی کوشش کی ہے، سماعت کریں گے۔ تھا حال یہ عابد کا کچھ خون بدن میں تھا، تھا حال یہ عابد کا کچھ خون بدن میں تھا، ہر لمحہ تباہی کا اس قید محل میں تھا، ہر لمحہ تباہی کا اس قید محل میں تھا، میت ہے اٹھائی۔ آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز سید سجاد کے علاوہ کوئی نہیں، سماعت کریں گے۔ میری بچی کو ایک قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو، تھا کون سکینہ کو لے جائے جو تربت میں، تھا کون سکینہ کو لے جائے جو تربت میں، عابد تھے فقط زندہ، بیمار
بیماری کی حالت میں عابد تھے فقط زندہ، بیماری کی حالت میں کوئی نہ تھا بھائی، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو، ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو، دیکھا نہیں جاتا ہے مرنے پہ محنیس کا، دیکھا نہیں جاتا ہے مرنے پہ محنیس کا، خود اس کا جلا کرتا مظہر ہے کفن اس کا، خود اس کا جلا کرتا مظہر ہے کفن اس کا، تکلیف بڑھائی، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی، سماعت کریں گے عزادارو، مقطع کے علاوہ جب میں نے یہ نوحہ پڑھا تھا تو مظہر صاحب متاثر ہو کے ایک بند میرے لیے کہتے ہیں، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، سماعت کریں گے، دے دو میری بچی کو، شفقت تیرے پڑھنے کا انداز ہی ماتم ہے، عزادارو یہ میں نہیں، ہمارے شاعر مظہر صاحب نے، اس لیے کہ جب یہ نوحہ میں نے پڑھا ایک مجلس میں اور مسلسل مجھے صرف مقطع پر لوگ گریہ کرتے جا رہے تھے اور میں پڑھتا جا رہا تھا، اس سے متاثر ہو کے انہوں نے بعد میں یہ شعر مجھے دیا، کہا نہیں یہ ہماری طرف سے تمہیں پڑھنا ہے، حالانکہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، سماعت کریں گے، شفقت تیرے پڑھنے کا انداز ہی ماتم ہے، شفقت تیرے پڑھنے کا انداز ہی ماتم ہے، چہرے سے آیا غم ہے اور آنکھ بھی پرنم ہے، چہرے سے آیا غم ہے اور آنکھ بھی پرنم ہے، روتی ہے خدائی، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو، ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو، حیف رخسارِ سکینہ پر تماچے مار کر